لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین، رمضان کی آج چوتھی رات ہے اور اس وقت ہمارے سامنے قرآن کا چوتھا جز پیش نظر ہے۔ اس میں جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں پہلا مضمون کعبہ the oldest symbol of oneness of God، اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ اس جز کی شروعات ہی میں توحید کا بیان آیا ہے۔ اسلام اس معاملے میں حساس ہے۔ بنی اسرائیل کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال قرار دیا گیا کیونکہ وہ بھی اللہ کے نام سے ہی جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ کعبہ توحید کا مرکز ہے۔ جب دنیا میں ہر جگہ شرک کا دورہ تھا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا مرکز بنایا۔ اس زمانے میں لوگ 4 دیواری بناتے تھے اور اندر اور باہر بتوں کو رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ویسی ہی 4 دیواری بنائی اور اندر اور باہر بتوں سے پاک رکھا۔ سفر کے دوران ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ ان کے گرو نے بتایا کہ مکے میں بھی ہندوؤں کا کوئی مقدس پتھر ہے۔ میں نے کہا ہاں، مکے میں نے جا بجا ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے 3 فیٹ ہائی سلنڈریکل اسٹون آبسٹیکلز دیکھے۔ اب اگر کوئی شخص اس سے اپنے مطلب کا معنی نکالنا چاہے تو اس کے لیے وہ آزاد ہے۔ کچھ لوگوں کو بادل میں ہاتھی اور گھوڑے نظر آتے ہیں، کچھ آرٹسٹ کو درختوں میں عورت نظر آتی ہے، لڑکیاں نظر آتی ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ ان کا پوچھنا کیا تھا اور میرا جواب کیا تھا۔ میں نے پھر بتایا کہ اسلام میں خدا کی کوئی مورتی نہیں ہے، اس کا کوئی ہاتھ نہیں، پیر نہیں، کوئی اور عضو نہیں۔ سورہ اخلاص پڑھ کر میں نے بتایا کہ اسلام کا تصور توحید یہ ہے۔ اس توحید کا مرکز کعبہ ہے جو دنیا میں خدا کی عبادت کے لیے بنایا ہوا پہلا گھر ہے۔ توحید پرست اس گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو اسے حج کہا جاتا ہے۔ دوسرا مضمون ہے امت مسلمہ کا مقام۔ You are the best community ever raised for humanity۔ قرآن نے ہمیں بتایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کریں، کیونکہ اس کی پکڑ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شدید ترین ہوتی ہے۔ اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس دنیا کو ایک بہتر دنیا بنانے میں ہر مسلمان مرد اور عورت کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا سے برائی کو مٹائیں اور نیکیوں کو قائم کریں۔ چونکہ وہ یہ کام کرنے پر مامور کیے گئے ہیں، اس لیے انہیں وہ ٹائٹل دیا گیا کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو۔ ایسا اس لیے کہ تم لوگوں کے لیے نکالی گئی امت ہو اور تم انسانوں کی بھلائی کی فکر کرتے ہو کہ ان کی یہ دنیا بھی خوشحال ہو جائے اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔ مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ تم یہ کام کرتے ہو اس لیے تم سے حسد کرنے والے بھی ضرور ہوں گے۔ یہود، نصارہ، مشرکین تمہاری دل آزاری کریں گے اور تمہیں ایموشنل پین دیں گے، یعنی وہ نفسیاتی طور پر تمہیں دبائے رکھنے کے لیے ہر طریقے آزمائیں گے اور تمہارے جذبات مجروح کریں گے۔ تمہیں جذباتی ہونے کے بجائے سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ تمہیں دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے، تمہیں غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ سیاسی اقتدار تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے، کبھی تمہارا عروج، کبھی انہیں اقتدار ملتا ہے۔ یہ سب زمانے کے نشیب و فراز ہیں۔ تیسرا مضمون اس میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ہی مقام عطا کیا۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ آر مین اینڈ ویمن ایکول؟ اسلام میں مرد اور عورت دونوں یکساں مقام رکھتے ہیں۔ بتایا گیا کہ تم ایک دوسرے کے رفیق ہو،
دین کی خاطر جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، ہجرتیں کی، جنگوں میں شریک رہے، خواہ وہ مرد ہوں کہ عورت، اللہ تعالیٰ ان سب کو برابر اجر دے گا۔ ہاں، دنیا میں ذمہ داریوں کی تقسیم الگ ہوتی ہے۔ پھر فوراً سورہ نساء شروع ہوتی ہے اور اس کی پہلی آیت میں بھی اسی مضمون کو دہرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے انسان کو پیدا کیا، پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا، گویا دونوں کا بنیادی خمیر ایک ہے، پھر ان دونوں سے ساری دنیا کے انسانوں کو آباد کیا۔ چوتھا مضمون اس جز کے اندر ہے، وہ ہے عورتوں کو اسلام نے کتنا اونچا اٹھایا۔ ویمن ایمپاورڈ بائی اسلام۔ اس جز کے اندر ایک سورت کی شروعات ہوتی ہے، اس کا نام ہے سورہ نساء۔ عورتوں کے نام سے قرآن نے یہ ایک پوری سورت اتاری۔ دنیا کی شاید ہی کوئی مذہبی کتاب ہو جس کا پورا ایک چیپٹر عورتوں کے نام سے رکھا گیا ہو۔ اس صورت میں ان کے حقوق بتائے گئے، ان کی سماجی حیثیت متعین کی گئی اور سماجی سرگرمیوں سے متعلق بڑی انقلابی باتیں بیان کی گئیں۔ ان سے شادی کریں تو ان کے مہر دیا کریں، میراث میں ان کے حصے متعین کیے گئے، عورتوں کو فحش کاموں میں استعمال کرنے کی ممانعت آئی، اور جو ایسا کریں گے ان کے لیے سزا تجویز کی گئی۔ شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت آزاد ہے، اس کے رشتہ داروں کو یہ حق نہیں ہے کہ زبردستی اس کے ولی بن کر بیٹھ جائیں اور اسے میراث کا حصہ سمجھیں۔ کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جائے تو عورتوں کو جو مہر دی گئی ہے اگرچہ وہ پہاڑ کے برابر ہو تو انہیں واپس لینا ایک بری بات ہے، جبکہ تم بیویوں سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور ازدواجی زندگی گزارنے کا پختہ عہد کر چکے تھے۔ آیتوں کا ٹون اور لب و لہجہ مردوں کو آر دلانے کا ہے۔ سوتیلی ماؤں سے نکاح کرنے کی حرمت بیان کی گئی، پھر اس کے بعد جن عورتوں سے نکاح جائز ہے اس کی ایک لمبی فہرست بیان کی گئی۔ ناظرین، یہ وہ مضامین تھے جو اس جز کے اندر آئے ہیں۔ اب ہم آج کے سبجیکٹ آف دا ڈے جو لا آف انہیریٹنس سے اس پر بات کریں گے، یعنی میراث کا قانون۔ سورہ نمبر 4 آیت 7 سے لے کر 14 تک یہ مضامین آئے ہیں۔ پہلے آیت نمبر 7 کو لیتے ہیں، پھر اس میں جو مضمون ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں، پھر ترتیب وار ہم آیت نمبر 14 تک چلتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے کہا لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ خواتین و حضرات، اسلام سے پہلے کے زمانے میں عرب میں طاقتور کمزوروں کو میراث میں حصہ نہیں دیتے تھے، بالخصوص خواتین، یتیم اور بچوں کو۔ اسلام نے اس آیت میں سماج کی ظالمانہ ریت کے خلاف ایک انقلابی قانون دیا۔ اس قانون کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں کہا کہ والدین اور رشتہ داروں نے مرنے پر جو چھوڑا ہے، مردوں کو ان کا حصہ ملے گا، عورتوں کو ان کا حصہ ملے گا۔ مرنے والی کی چھوڑی ہوئی میراث زیادہ ہو یا کم، اللہ کے حکم کے مطابق اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ چھوڑے ہوئے میراث کی تقسیم ایسی ہونی چاہیے کہ موویبل اور اموویبل ایسیٹس، پراپرٹیز اور ہاؤس ہولڈ آئٹمس وارثین کے درمیان مرنے کے فوراً بعد تقسیم ہو جائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ انسان نے دنیا میں جو کچھ کمایا جب تک وہ زندہ ہے اس سے استفادہ کرتے رہے، اور جب اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی دولت اس کے سب سے زیادہ قریب ترین لوگوں میں تقسیم ہو جائے۔ ان آیتوں میں قرآن نے بتایا کہ کون قریب لوگ ہیں اور کون دور کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ مرنے والے نے اگر واقعی میراث چھوڑی ہو تو اس میں تقسیم ہونا چاہیے۔
آپ کو تعجب ہوتا ہوگا کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ کبھی کچھ لوگ سماج میں بہت بڑے نظر آتے ہیں، بہت بڑے سیٹ، بہت بڑے انڈسٹریلسٹ، بہت بڑے مالدار نظر آتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بینک کے قرضوں پر وہ جیتے ہیں، خام مال جن سے اٹھاتے ہیں ان کے کروڑوں روپے باقی رہتے ہیں، خود اپنے جو پارٹنرز ہوتے ہیں ان کا بھی حساب کتاب پراپرلی نہیں کیا گیا ہوتا ہے۔ معاشرے میں تو بہت بڑے مالدار نظر آتے ہیں، لیکن حقیقتاً حساب کتاب کریں گے تو پتہ چلے گا کہ جو کچھ ایسٹس موجود ہیں وہ ان کی ہیں یا بینک کی ہیں، یا جو را میٹیریل جنہوں نے دیا ان کے لیے دین باقی ہے یا پارٹنرز کے ہیں۔ ہمیں اس کا اندازہ بالکل نہیں ہوتا۔ اس لیے جب اس طرح کے لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کے وارثین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دولت جو اس نے چھوڑی ہے اس میں اصل اس کی کتنی ہے اور دنیا والوں کو واجب الادا رقم کتنی ہے، پہلے یہ اندازہ لگائیں۔ کرتے ہیں کہ بچے خاموشی سے سب دبا لیتے ہیں اور کچھ سالوں کے بعد بیچ کر آپس میں کھا جاتے ہیں، جبکہ وہ پراپرٹی میراث ہی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن نے اس آیت میں کہا کہ مرنے والے نے اگر ترکہ چھوڑا ہو تو اسے تقسیم ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 8 میں بات جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، یعنی جب میراث تقسیم ہو رہی ہو اور جب تقسیم کے موقع پر کنبہ کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے طریقے سے بات کرو۔ اس آیت کا اصل میسیج یہ ہے کہ بی میگنانیمس، یعنی بڑے ظرف کے انسان بنو۔ کچھ لوگوں کے بارے میں ہمارا خیال ہوتا ہے کہ وہ بڑے لوگ ہیں مگر دل ان کا چھوٹا ہوتا ہے، اور ان کے چھوٹے دل کو ناپنے کا صحیح ترین وقت وہ ہے جب میراث تقسیم ہو رہی ہو۔ چھوٹے دل کے لوگوں کو دوسروں کو کچھ دیتے ہوئے دل تنگ ہونے لگتا ہے اور یہ ان کی کمظرفی کی علامت ہوتی ہے۔ اگر مال میراث میں سے کھلانے یا کچھ دینے کا موقع نہ ہو، مثلاً وہ یتیموں کا مال ہو اور میت نے وصیت بھی نہیں کی ہو، تو ان لوگوں سے معقول بات کہہ کر رخصت کر دو، یعنی نرمی سے عذر کرو اور یہ بتاؤ کہ خالہ جان یا بھائی صاحب یہ مال یتیموں کا ہے اور میت نے وصیت بھی نہیں کی، اس لیے ہم مجبور ہیں کہ آپ کو کچھ دے سکیں، چائے پیجیے اور تشریف لے جائیے۔ آیت نمبر 9 میں بتایا گیا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے، بس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ اس آیت میں جو میسیج ہے وہ ایمپیتھی کی ہے، یعنی میراث تقسیم کرتے وقت عموماً بڑے چھوٹوں کا حق مار لیتے ہیں، بالخصوص یتیموں کا اور بچوں کا۔ قرآن نے کہا کہ ذرا سوچو کہ تمہارے بچے اس وقت یتیم ہو جاتے اور ان کے ساتھ ایسا حق تلفی کا معاملہ ہوتا تو ان پر کیا گزرتی۔ تو اپنے بچوں کے شوز میں اتر کر سوچو اور محسوس کرو کہ جن کا حق تم مار رہے ہو وہ کتنے مجبور ہیں اور اپنی کمزوری کی وجہ سے نہ تم سے بول پاتے ہیں نہ لڑ پاتے ہیں۔ آیت نمبر 10 میں یہ کہا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اس آیت میں جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ صرف آخرت کا خوف ہی انسان کو صحیح راستے پر رکھ سکتا ہے۔ Only accountability in آخرہ keeps a person upright۔
دنیا میں چاروں طرف جو ظلم ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ لوگوں کو آخرت پر یقین نہیں، اور جنہوں نے رسماً اسے مانا انہوں نے بھی اسے فراموش کر دیا۔ آخرت کو یاد رکھنے اور خدا کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، یہی وہ احساس ہے جس کے نتیجے میں انسان دوسروں پر ظلم کرنے سے بچ سکے گا۔ آیت نمبر 11 لمبی آیت ہے، اس کا پہلا ٹکڑا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اس میں کیا میسیج ہے؟ یہ بڑی آیت ہے، اس میں جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ شیئر ڈیپینڈس آن رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز۔ مرد اور عورت 2 صنفوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، دونوں کے رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کو متعین کیا، اور اس کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے شیئرز مقرر کیے۔ اس آیت میں اور آگے آیت نمبر 12 میں تفصیل سے وارثین کے حصے بتائے گئے ہیں۔ میراث کی تقسیم کے جو حصے اللہ تعالیٰ نے متعین کیے، اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ جب کوئی شخص دوسرے کو کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہے اور اس طرح سے کہتا ہے کہ وہ کوئی سفارش یا آپشن والی بات نہیں بلکہ وہ ایک ذمہ داری کی بات ہوتی ہے اور اس کا ادا کرنا لازم ہوتا ہے، اور نہیں ادا کرنے سے انسان گنہگار ہو سکتا ہے، اور ایک معنوں میں یہ اس شخص سے ایک وعدہ ہوتا ہے جو لیا جاتا ہے اور اس کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے۔ جیسے کہ عموماً ہم جانتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی موت کے بارے میں وصیت کرتے ہیں کہ مرنے کے فوراً بعد جو پہلی نماز ہو اس میں ان کی نماز جنازہ پڑھ دی جائے، یا ان کی موت جہاں واقع ہو وہیں ان کی تدفین کر دی جائے۔ یہ باتیں نصیحت نہیں ہیں بلکہ عہد ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے۔ اس طرح سے میراث کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی ہے اور اس وصیت کو لازم پکڑنا ضروری ہے، اور اس کے خلاف ورزی کرنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔ پھر جس طویل حصے کی میں نے تلاوت نہیں کی اس میں تقسیم میراث کے 4 مرحلے بتائے گئے۔ مرنے والے نے اگر کوئی رقم چھوڑی ہو تو سب سے پہلے اس کی تجہیز و تکفین کے اخراجات اس سے ادا کیے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اس نے اگر قرض چھوڑا ہو تو قرض داروں کا قرض ادا کیا جائے گا۔ پھر جو مال بچ گیا اس میں سے اگر اس نے کسی شخص یا کسی رشتہ دار یا کسی ادارے کو دینے کی وصیت کی ہو تو وہ رقم ادا کی جائے گی۔ ان 3 مرحلوں کے بعد جو رقم اور دولت بچے گی اسے ترکہ کہا جاتا ہے، اور وہی وارثین میں تقسیم ہوگا۔ وصیت کے سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ انسان اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا، اور ان لوگوں کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا جو اس کے مرنے کے بعد آٹومیٹیکلی میراث پائیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فرد اپنے کسی ایک بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے تو یہ نہیں وصیت کر سکتا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں سے فلاں حصہ اسے لکھ دیا جائے اور اتنی رقم اسے دے دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وصیت للوارث، جو وارث ہوگا اس کے حق میں وصیت نہیں ہے۔ انسان یہ بھی نہیں کر سکتا کہ اپنے وارثین کا حق مارنے کے لیے کسی کے نام پر وہ زیادہ وصیت کر جائے۔ ان سب کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، اس لیے اگلی 2 آیتوں میں ان حدود کے احترام کی بات کہی گئی ہے۔ جو آیت نمبر 12 ہے اس میں بھی شیئرز ایکسپلین کیے گئے ہیں۔ پھر آیت نمبر 13 اور 14 تلک حدود اللہ ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وذالک الفوز العظیم ومن یعص اللہ ورسولہ ویتعد حدودہ یدخلہ نارا خالدا فیہا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ تعالیٰ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔
یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اس میں کیا میسیج ہے؟ ان دو آیتوں میں یہ میسیج ہے کہ بندہ مومن وہ حدود کا پابند ہے۔ جب وہ حدود کو پھلانگے گا تو گویا سرکشی کرے گا۔ یہ مومن has boundaries to live within. Transgressions invite severe punishment. ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جو لوگ میراث کی تقسیم کے معاملے میں نفس پرستی سے کام لیتے ہیں اور خدا سے نہیں ڈرتے، وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ جہنم میں ہمیشہ جلیں گے۔ لہٰذا جن لوگوں نے میراث کی تقسیم کے سلسلے میں خدا کی مقرر کردہ حدوں کو توڑا ہو، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محض توبہ سے ان کے گناہ معاف نہیں ہوتے، بلکہ جن کا حق مارا گیا ہو انہیں ان کا حق ادا کرنا ہوگا، ورنہ جہنم کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں خواتین کا حصہ نہ دینا ایک عام سی بات ہے۔ بنگلہ دیش کا ایک سروے بتاتا ہے کہ ہر 40 خواتین میں سے جنہیں میراث ملنا چاہیے تھا، 4 خواتین نے جواب دیا کہ انہیں میراث میں حصہ ملا۔ ترکی میں 1929 ہی میں اسلامک لاز میں بہت سی ترمیمات کر دی گئی تھیں اور مرد اور عورت کو وراثت میں برابر کا حصہ دینا قانون بنا دیا گیا، مگر واقعہ یہ ہے کہ ترکی میں صرف 20% عورتوں کو میراث میں حصہ ملتا ہے، باقی محروم رہتی ہیں۔ ترکی میں پراپرٹی کی اونرشپ میں 92% مردوں کی ہے اور صرف 8% خواتین ملکیت پاتی ہیں یا پراپرٹیز کی اونر ہوتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قانون بن جانے کے باوجود بھی اگر خدا کا ڈر نہیں تو انسان دوسروں کے پیسے اینٹ لینے کی بہت سی راہیں تلاش کر لیتا ہے۔ ناظرین، اب ہم ایک اہم موضوع پر اختصار سے گفتگو کریں گے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اسلام میں عورتوں کو کم کیوں دیا گیا، Why do women receive less؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں کی غلط فہمی ہے کہ وراثت کی تقسیم میں عورت کو آدھا دے کر اسلام نے ان کی حیثیت کو کم کر دیا۔ ان کی محدود عقل کی دانست میں مرد اور عورت کے درمیان مساوات کا تقاضا یہ تھا کہ دونوں کو وراثت میں یکساں حصہ ملتا۔ ایسے بقراتیوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے۔ ہماری حکومت بھی اسلامی شریعت میں مداخلت کے لیے بہانہ تلاش کرتی ہے کہ شریعت کی وراثت کا قانون عورتوں کے حق میں نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو برابر ملنا چاہیے، ایک کو زیادہ ایک کو کم ملنے سے انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ گویا وہ کہنا چاہتے ہیں کہ 5 انگلیوں کی سائز الگ الگ کیوں ہے، سب کو کھینچ کھینچ کر وہ ایک بنا دینا چاہتے ہیں۔ آئیے ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں کو وراثت میں ایکول شیئرز دینے کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں خواتین کو میراث میں حصہ ہی نہیں دیا جاتا تھا، وہ ایک ظالمانہ رویہ تھا، اور آج کے پڑھے لکھے سقراط اور بقراط سمجھتے ہیں کہ دونوں کو برابر کا حصہ دیا جائے، یہ ایک احمقانہ رویہ ہے۔ اسلام کا تقسیم میراث کا قانون عدل پر مبنی ہے۔ اب اگر دونوں کو برابر حصہ دیا جائے تو گھر کا معاشی نظام چلانے میں بھی دونوں کا رول یکساں ہونا چاہیے۔ گھر کے اخراجات میں میاں اور بیوی دونوں یکساں حصہ ادا کریں گے۔ اس مطالبے کو پورا کرنے کے لیے عورت کو گھر چھوڑ کر بازار اور منڈی میں جانا پڑے گا۔ جب تھکے تھکائے وہ گھر لوٹ کر آئے گی تو شوہر سے یہی کہے گی کہ جب ہم دونوں معاشی لحاظ سے یکساں ہوئے تو گھر کے کام کاج میرے ذمے کیوں ہو؟ شوہر بھی اس میں برابر کا شریک ہونا چاہیے۔ اس مطالبے کے آگے اگر شوہر سر تسلیم خم بھی کر دے، پھر عورتیں کہہ سکتی ہیں کہ میں اکیلے کیوں نوع انسانی کو جنم دوں، یہ کام اکیلے میں کیوں کروں؟ جب ہم دونوں برابر ہیں تو تم بھی یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ یہاں پہنچ کر جو مرد اور عورت کی برابری اور بالخصوص معاشی برابری کی بحث ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس طرح سے ڈیبیٹ ٹوٹ کر ختم ہوتا ہے جس طرح سے سمندر کی موجیں اٹھ اٹھ کر آ کر چٹان سے ٹکراتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں۔
انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا کام دونوں کی معاشی برابری کے جھگڑے کی نظر ہو کر گھر بے رونق ہو جائیں گے۔ اس لیے اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب فطرت نے عورت پر زیادہ بوجھ ڈالا ہے تو شریعت نے اس پر سے معاشی بوجھ کو ہٹا دیا، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے تمام اخراجات برداشت کرے، اور ایسا کر کے وہ عورت اور بچوں پر کوئی احسان نہیں کرتا۔ اسلام معاشی ذمہ داری پوری کی پوری مرد کو دیتا ہے، اس لیے میراث میں اس کا حصہ دگنا رکھا گیا ہے۔ عورت کو جو حصہ ملتا ہے وہ خالصتاً اس کا ہے، اور اس رقم کو گھر چلانے میں لگانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ رقم اس کی پوری سیونگ ہو گئی۔ اگر کوئی عورت کماتی بھی ہے تو گھر پر خرچ کرنا اس کی ذرا برابر ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، آج کے دور میں بعض مرتبہ ایک آدمی کی کمائی سے گھر چلانا ناممکن ہو تو خاتون بھی کماتی ہے اور گھر پر خرچ کرتی ہے، مگر وہ جو کچھ کرتی ہے وہ احسان کرتی ہے اور نیکی کرتی ہے، کسی بھی طرح سے وہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ویسے یہ بات بھی یاد رہے کہ میراث کی تقسیم میں بعض صورتحال میں عورت مرد کے برابر بھی حصہ پاتی ہے، اور بعض میں عورت مرد سے زیادہ حصہ پاتی ہے، جس کی تفصیلات میں جانے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ ریشنل ہے، یہ وہ حکمت ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مردوں کو 2 حصہ ملے گا عورتوں کے مقابلے میں۔ اب اس کے بعد ان 2 آیتوں میں تفصیل بتائی گئی ہے، وہ ایک عام آدمی کے لیے اس طرح کے لیکچر میں سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے جب تک کہ آپ قرآن کھول کر تفسیر کھول کر پڑھ نہ لیں، یا اس سے متعلق جو آرٹیکلز اویلیبل ہیں اسے پڑھ نہ لیں۔ اس لیکچر کا مقصد تو یہ تھا کہ عام انسانوں کو معلوم ہو کہ اسلام نے کسی کی موت کے بعد اس کی دولت کی تقسیم کا عادلانہ طریقہ مقرر کیا اور سب کے شیئرز مقرر کیے۔ اس میں خواتین کو جو کچھ ملتا ہے وہ ان کی اپنی رقم ہے، جبکہ ان کی کوئی معاشی ذمہ داری خاندان کے چلانے میں نہیں ہوتی ہے۔ اس پر آج ہماری باتیں ختم ہوتی ہیں۔ میراث کے سلسلے میں جہاں جس سے جو کوئی غلطی ہوئی ہو اس کے لیے توبہ بھی کرنا چاہیے اور حقداروں کا حق واپس لوٹانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔